کی خدمت میں پہنچا، جا کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ آپ کے جو یہ ساتھی ہیں تو بڑے متعصب ہیں۔ کہا بھئی وہ کیسے؟ کہا میں اتنے دن ہو گئے میں نے دکان ادھر بنائی ہے، کوئی دوائی لینے نہیں آتا میرے سے، اس سے بڑا تعصب کیا ہوگا؟ اب نماز سے فارغ ہوئے تھے، سارے ابھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم میں طریقہ یہ ہوتا تھا، سلام کے بعد اور دعا سے پہلے اور کبھی کبھی دعا کے بعد سب کو مخاطب کر کے کوئی بات پوچھ لیا کرتے، کوئی بات بتا دیا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب کیا اور کہا ہاں بھئی بتاؤ یہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا یہ بندہ کہہ رہا ہے آپ بڑے متعصب ہیں، آپ اس سے دوائی نہیں لیتے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ہم میں کوئی بیمار ہوگا تو دوائی لے گا، کبھی آپ بیمار کیوں نہیں ہوتے؟ کہا جب سے آپ نے یہ کہا کہ پیٹ بھوک لگے تو آپ نے کھانا ہے اور بھوک ابھی باقی ہو تو آپ نے کھانا چھوڑ دینا ہے، اور جب سے ہم نے اس بات کو لیا ہے ہم میں کبھی کوئی بیماری نہیں ہوا، تو جب بیمار ہی نہیں ہوا تو دوائی کس لیے لینی ہے؟ اس نے تو دوائیاں ہی دینی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بھئی آپ خود ان سے سن لو، تعصب والی بات نہیں، اگر کوئی بیمار ہوتا تو ضرور آپ کے پاس جاتا، تو اس لیے تعصب نہیں ہے، آپس میں محبت ہے، انابت ہے، تعلق ہے، آپس میں وفاداری ہے، ملنا ملانا ہے، آپس میں ضد بازی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی غلط راستے پر جا رہا ہے اس کو پیار سے سمجھا دینا ہے کہ بھئی بات ایسے نہیں ایسے ہے، یہ معاملہ ایسے نہیں ایسے ہے، ورنہ ہم سب میں حالات یہ ہیں کہ کوئی بھی بندہ ہم میں ایسا ہے، کسی سے بھی پوچھ لیجئے بھئی رزق کہاں سے آتا ہے آپ کا، تو آپ سب سے پہلے کہیں گے میری دکان ہے، آپ سب سے پہلے کہیں گے میری فیکٹری ہے، آپ سب سے پہلے کہیں گے میرا نوکری ہے، سب سے پہلے کہیں گے کہ میرا فلاں کام ہے، کوئی نہ کوئی کام بتائیں گے، کوئی نہ کوئی دکان فیکٹری بتائیں گے۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تم میں جب بھی کوئی جانور چوپایا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو اپنے ذمے میں رکھتے ہیں، تو رزق تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اب اللہ رزق دیتے ہیں یا دکان رزق دیتی ہے؟ اللہ رزق دیتے ہیں یا کاروبار رزق دیتا ہے؟ اللہ رزق دیتے ہیں یا فیکٹری رزق دیتی ہے؟ اللہ رزق دیتے ہیں یا نوکری رزق دیتے ہیں؟ اب ظاہر بات ہے آپ کہیں گے اللہ، فوراً آپ کے ذہن میں آئے گا جب اللہ دیتا ہے تو بھئی پھر آپ کو نوکری کرنے کی ضرورت ہی نہیں، پھر آپ کو دکان کھولنے کی بھی ضرورت نہیں۔ بعض ہمارے صوفی بھائی اس لائن پہ چل پڑتے ہیں، وہ جی دکان کھولی نہ کھولی رزق تو اللہ نے دینا ہے، اس کی وجہ سے ڈیوٹیوں پر وقت پہ نہیں پہنچتے، اور جی ڈیوٹی کیا ہے وقت پہ پہنچنا، یہ کوئی ضروری ہے؟ یہ کوئی رزق تھوڑے ہی، رزق تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے جب آپ یہ کہتے ہو لا الہ الا اللہ تو آپ ایک منظم قسم کے مسلمان بن جاتے ہیں، اس لیے کہ لا الہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی نمازیں آپ پر فرض ہو گئیں؟ اب 5 نمازیں صبح اٹھتے ہی کوئی بندہ 5 پوری کر دے، کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ تو کیا ہو جائیں گی اس کی؟ نہیں ہوں گی۔ اگر ظہر کے وقت 5 پڑھ دے پھر ہو جائیں گی؟ پھر بھی نہیں ہوں گی۔ عصر کے وقت 5 پڑھ دیں پھر بھی نہیں ہوں گی۔ مغرب کے وقت 5 پڑھ لیں پھر بھی نہیں ہوگی۔ عشاء کے وقت 5 نمازیں پڑھ لیں پھر بھی نہیں ہوں گی۔ چلو 5 نہ پڑھیں، اب 2 نمازیں پڑھ لیں، ظہر عصر اکٹھی پڑھ لیں، مغرب عشاء، چلو وقت بچ جائے گا۔ ایسے ہو سکتا ہے؟ شریعت میں نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی، فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر مسلمان پر وقت کے لحاظ سے نماز کو فرض کیا گیا ہے۔ اب وقت کے لحاظ سے یہ نماز آپ کے لیے فرض